کلام بزبان شاعر کے عنوان کے تحت دریافت ڈیجیٹل میں آج قمر جمیل کی دو مشہور نثری نظمیں قمر جمیل کی آواز میں پیش کی جا رہی ہیں۔ دریافت ڈیجیٹل میں قمر جمیل کی آواز میں ان کی مشہور نثری نظمیں سپر کیٹ اور سسلی کے سیب سماعت فرمائیے قمر جمیل کی آواز میں۔ دریافت ڈیجیٹل، پیشکش ظفر جمیل۔ دوسری نظم سسلی کے سیب۔ خداوند کی روح آسمانوں سے اتر رہی تھی۔ حیزہ نے سوچا اس کے بیٹے جلالی نے کہیں یہ سلیب باہر تو نہیں پھینک دی، کہیں اس نے یہ سلیب زیتون کے درخت میں نہ لگا دی ہو، کہیں اس پر کوپلیں نہ پھوٹ گئی ہوں۔ اس کے بچپن نے اسے گھر کی بادشاہت دینے کا وعدہ کیا تھا، اور موت اب اس سے کہہ رہی تھی میں تجھے آسمان پر ایک گھر دینا چاہتی ہوں۔ حیزہ کا لڑکا جلالی اب بوڑھا ہو چکا تھا، مگر وہ اب بھی اردن کے پار بیابانوں کے خواب دیکھتا تھا۔ وہ اب بھی اپنے جسم میں ایک خانہ بدوش کی روح چھپائے پھر رہا تھا۔ اس کے ساتھی اس سے کہہ رہے تھے پاک بازوں کے پیلے پیلے اجلے دریاؤں میں اس طرح تیرو جیسے چینی تیرتے ہیں۔ اونٹ کے اون کی پوشاک اور جنگلی شہد لے کر دریاؤں کی طرف جاؤ، تمہیں کھانے کے لیے ٹڈیاں اور سونے کے لیے درختوں کی چھاؤں خود ہی مل جائے گی۔ جاؤ، جنگلوں کی آگ تمہارے لیے کافی ہے۔ وقت تمہارے وجود کا گیہوں اپنی بوریوں میں رکھ لے گا اور تمہاری بھوسی اس آگ میں جلا دے گا جو کبھی بجھتی نہیں۔ اندھیرے میں جلالی کو دریا کے پار روشنی نظر آئی، اتنی بڑی روشنی جیسے سورج جنگل کی آگ بن گیا ہو۔ وہ سوچنے لگا مجھے اپنی ماں کی طرح بانس کا مکان نہیں بنانا چاہیے، بحر روم کی ایسی چٹانوں پر رہنا چاہیے جہاں ہوائیں اور سمندر کے طوفان نہاتے ہیں۔ جلالی اردن کے پار ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے آبائی وطن کی طرف جانے لگا۔ ایک مرغ کی بانگ سے دوسرے مرغ کی بانگ تک صدیاں گزرنے لگی۔ چراگاہوں میں چرتے ہوئے سور اسے اچھے لگے، اور ان سے بھی اچھے وہ مرغ جو کسانوں کی دیواروں پر بانگ دے رہے تھے۔ پرندے آسمانوں میں گھوم رہے تھے اور کبھی کبھی جھیل کے منجمد پانی پر اتر آتے تھے۔ اسے اپنی کشتی چھوٹی لگی۔ سمندروں کو اس احمق چوہے پر غصہ آیا۔ جلالی ننگا تھا، کاہنوں نے اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جلالی سوچ رہا تھا زمین دور نہیں ہے، سسلی کے ریستورانوں میں گیہوں کی روٹی اور سیب مل جائیں گے۔ وقت سسلی کے سیبوں سے زیادہ جلد پکتا ہے۔ قمر جمیل کی آواز میں ان کی مشہور نثری نظمیں سپر کیٹ اور سسلی کے سیب